آئیے میرے پیاروں، اس ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اسی ہندوستان کی سرزمین کے ایک بڑے ولی گزرے، اللہ والے گزرے، اللہ کے ولی گزرے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ورثاء کو قریب بلایا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جاؤ ایک قلم لے کر آؤ اور ایک پرچہ لے کر آؤ، آج خواجہ کچھ لکھوانا چاہتا ہے۔ لوگوں نے سوچا، رشتہ داروں نے سوچا شاید کوئی وراثت لکھوانا چاہتے ہو یا مال لکھوانا چاہتے ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ورثہ قریب آ گئے، ایک قلم لایا گیا، ایک دستاویز لایا گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا لکھو جب میرا انتقال ہو جائے دنیا کا کوئی آدمی میری نماز جنازہ نہ پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا جس کی زندگی کے اندر 4 شرطیں موجود ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا لکھو پہلی شرط یہ ہے جو آدمی میری نماز جنازہ پڑھائے کبھی بھی پوری زندگی کے اندر اس کی جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ آج تو مسلمان کی جماعت اللہ رحم فرمائے میرے اوپر اور آپ کے اوپر نمازوں پر نماز قضا، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نماز قضا، اور پھر کہتا ہے مولانا کوئی عمل بتاؤ، گھر میں برکت نہیں رہی، ایک بے نمازی گھر کی برکت اڑا دے۔ میرے پیاروں، ایک گھر میں 5 بے نمازی ہو تو کیا گھر میں برکتیں آئیں گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ایک روایت میری نظروں سے گزری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں جانا ہوا، راستے میں سوچا میں قیام کروں، سامنے ایک باغ نظر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باغ میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہے کہ باغ بڑا عالی شان ہے، باغ کے میوے پکے ہیں، باغ کے پھل پکے ہیں، اور باغ کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس کے درمیان سے ایک ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ نے وہاں کے میوے کھائے، وہاں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا، وہاں آرام کیا۔ حضرت عیسیٰ چل دیے، جب سفر سے واپس آئے تو دل میں خیال آیا باغ بڑا عالی شان تھا، باغ بڑا اچھا تھا، کیوں نہ دوبارہ آرام کیا جائے، وہاں کا میٹھا پانی پیا جائے، وہاں کے پھل استعمال کیے جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی خیال کو لے کر باغ میں دوبارہ قدم رکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ باغ بنجر ہو گیا، باغ ویران ہو گیا، باغ کے پتے سوکھ کر نیچے گر گئے اور باغ کی نہر کا پانی خشک ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نبی تھے، اللہ سے سوال کر لیا مولا ابھی چند دنوں پہلے آیا، یہ باغ اپنی جوانی پر تھا اور اس کی رعنائی باقی تھی، اس کی زیب و زینت باقی تھی، اس نہر کا پانی جاری تھا، اس کے میوے پکے تھے، مولا اس باغ کی زیب و زینت کہاں چلی گئی، اس کی رعنائی کو کیوں چھین لیا گیا، اس نہر کا پانی کیوں خشک ہو گیا؟ آسمان سے آواز آئی اے عیسیٰ جس طریقے سے تو نے آرام کیا، یہاں کے میوے کھائے، یہاں کا ٹھنڈا میٹھا پانی پیا، اسی طریقے سے ایک بے نمازی اس باغ میں داخل ہو گیا۔ ایک بے نمازی کی نحوست سے اللہ نے پورے باغ کو بنجر بنا دیا۔ ایک بے نمازی باغ کو بنجر بنا دے تو سچی بتانا میرے پیاروں، ایک گھر میں 5 بے نمازی ہو گھر آباد ہوگا؟ ہوگا بھائی؟ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سمجھ دے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھو نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی جماعت کی نماز نہ چھوٹی ہو۔ دوسری شرط لکھی، فرمایا لکھو نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی بھی پوری زندگی میں عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ آج بعض مسلمان کو تو پتہ بھی نہیں کہ عصر میں سنتیں ہیں یا نہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنتیں 4 عصر کے اندر خواجہ نے لکھا، فرمایا لکھو نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اور تیسری
शर्त लिखवाई, फरमाया लिखो नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी कभी भी पूरी जिंदगी के अंदर तहज्जुद की नमाज क़ज़ा ना हुई हो, तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। अंदाजा लगाना, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह कुरान में कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कल क़यामत का मैदान होगा, हश्र की गर्मी होगी, लोग पसीनों में गर्क होंगे, कोई टखनों तक पसीने में गर्क होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पूरा गर्क हो जाएगा। और यही सूरज सवानेज़े पर गर्मी डालता होगा, तपिश डालता होगा। ऐसे आलम के अंदर ताजदारे मदीना ने फरमाया कि रातों को तहज्जुद पढ़ने वाले, अल्लाह को पुकारने वाले, अपने नरम गरम बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह की याद में खड़े होने वाले, 4 रकात नमाज अल्लाह की मोहब्बत में अदा करने वाले, इधर हिसाबो किताब होगा, इधर ये लोग पसीनों में गर्क होंगे और तहज्जुद पढ़ने वाले मुश्क के टीलों पर घूमते नजर आएंगे। आहा, इधर हिसाबो किताब, उधर मुश्क के टीलों पर जब ये वापस आएंगे तो मेरा रब फरमाएगा जाओ जाओ जन्नत में चले जाओ। तो ये कहेंगे मौला हमने सुना था कि तुम मीज़ाने अदल रखागा, हमने सुना था तेरे नबी ने फरमाया कुल सरात कायम होगा, आमाल तुलेंगे, नामे आमाल दिया जाएगा। वो सब कहा, मेरा रब फरमाएगा मेरे बंदो जाओ, जब सारी दुनिया सोती थी तुम मुझे पुकारते थे, आज सारी दुनिया का मैंने हिसाब लिया, मैंने तुम्हें मुश्क के टीलों पर आराम करो, जाओ जन्नत में चले जाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, तीसरी शर्त ये है नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। 2-4 रकात नमाज अदा कर लिया करो, अल्लाह से कुर्ब का ज़रिया, अल्लाह से करीब होने का ज़रिया, दिल में नूरानियत पैदा होती है जब इंसान 4 रकात नमाज तहज्जुद की पढ़ के अपने मौला को याद करता है, उसको पुकारता है, आसमान दुनिया पर वो भी तजल्ली डालता है, कहते बंदे आजा आजा, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार। मेरे हाल ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी ने लिखा, तीसरी शर्त है जिसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। और चौथी शर्त लिखी, फरमाया लिखो नमाजे जनाजा वो आदमी पढ़ाएगा जिसकी कभी भी पूरी जिंदगी में गैर महरम औरत पर नजर ना पड़ी। अच्छा, आदमी सारी चीज़ों की पाबंदी कर ले, जमात की पाबंदी कर ले, असर की सुन्नतों की पाबंदी कर ले, तहज्जुद का पाबंद हो जाए, लेकिन आंखों की हिफाजत बड़ी मुश्किल। बाजार में जाओगे तो, मेरे प्यारों सफ़र करोगे तो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और सच्ची बताऊं, अगर इंसान का ईमान आसमान की बुलंदी को छू रहा हो और अपनी एक निगाहें बद किसी गैर महरम औरत पर जानबूझकर डाले, ये ईमान आसमान की बुलंदी को छूने वाला तहत-उस-सरा में घुस जाएगा। और मेरे प्यारों, आज जगह बजगह आपने देखा होगा, ट्रेनों के अंदर, प्लेन के अंदर, मेट्रो के अंदर, बाजारों के अंदर, दुकानों के अंदर, ये जो जगह जगह औरतों को रखा गया, उसकी ऐन वजह यह है कि यहूदी जानता है, ईसाई जानता है मुसलमानों के ईमान को कहाँ से छीना जा सकता है, मुसलमानों के ईमान को कहाँ से निकाला जा सकता है। बदनिगाही एक ऐसा अमल है जहाँ से इंसान का ईमान बड़ी जल्दी कमज़ोर होता है, बड़ी जल्दी बर्बाद होता है। तो इसने जगह बजगह औरतों का इंतज़ाम। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, लिखो नमाजे जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी कभी गैर महरम औरत पर नजर ना पड़ी। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते बाज आ जाओ इस बदनिगाही से, अपनी औलादों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। अल्लाह के वास्ते बदनिगाही ये ईमान को सल्ब कर देती है। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी का इंतकाल हुआ तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, उलमा ने लिखा है कि लाखों का मजमा आपके जनाजे में शरीक था। आवाज़ उठती
تھی کہ نماز جنازہ پڑھائی جائے تو آواز آتی جس میں 4 شرطیں ہوں وہ آگے آ جائے. اس میں علماء بھی تھے لیکن 4 شرط نہ تھی. اس میں امام بھی تھے لیکن 4 شرطیں نہ تھی. اس میں حفاظ بھی تھے لیکن 4 شرطیں نہ تھی. میں قربان جاؤں جب کافی دیر گزر گئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا, چہرے پر نقاب ڈلا ہوا, صفوں کو چیرتا ہوا ایک آدمی جنازے کے قریب نے پہنچا اور منہ سے کفن ہٹایا اور کہنے لگا او خواجہ اگر آج تیری نماز جنازہ میں نہ پڑھاؤں تو تیری شرطوں کے اوپر تیری نماز جنازہ پڑھانے والا آج کوئی نہیں, اور آج تیری نماز جنازہ اگر میں پڑھاتا ہوں تو میرا راز کھل جاتا ہے. میری تمنا یہ تھی کہ میرا راز میرے رب کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی اور نہ جانے, لیکن آہا میں جانتا ہوں یہ شرط تم میرے لیے لگا کر گیا. اور لوگوں سے کہا لوگوں صفوں کو درست کرو. کسی نے کہا یہ 4 شرطیں بھی ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں ہاں الحمدللہ اس فقیر کے اندر یہ 4 شرطیں موجود ہیں. نماز جنازہ پڑھا دی گئی. لاکھوں کا مجمع تھا, علماء کا مجمع تھا, اماموں کا مجمع تھا, حفاظ کا مجمع تھا, خانقاہ والوں کا مجمع تھا. آواز اٹھی یہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ ولی کون آیا؟ یہ ابدال کون آیا؟ یہ قطب کون آیا؟ جب چہرے سے کفن ہٹایا تو وہ کوئی عالم نہ تھا, وہ مسجد کا امام نہ تھا, وہ خانقاہ کا کوئی رکھوالا نہ تھا, بلکہ میں قربان جاؤں وہ حضرت خواجہ شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ جو اس وقت ہندوستان کے بادشاہ تھے. ہندوستان کا بادشاہ جماعت کی نماز نہیں چھوٹی, عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی, تہجد نہیں چھوٹی, غیر محرم عورت پر نظر نہیں پڑی. میرے پیاروں اندازہ تو لگاؤ 4 شرطیں موجود ہیں اور بادشاہ ہندوستان کا. تو آج اگر کوئی MLA بن جائے, کوئی MP بن جائے یا کوئی دنیا میں چیئرمین پردھان بن جائے, یہ تو معمولی عہدے ہیں, یہ تو چھوٹے عہدے ہیں. تو کیا یہ عہدے لے کر آدمی نماز کا پابند نہیں بن سکتا؟ کیا یہ عہدے لے کر انسان تہجد کا پابند نہیں بن سکتا؟ کیا یہ عہدے لے کر انسان غیر محرم عورت سے نہیں بچ سکتا؟ بالکل بچ سکتا ہے. لیکن چونکہ خواجہ کے دل میں اللہ کا ڈر تھا, خواجہ کے دل میں اللہ کی خشیت تھی, خواجہ کے دل میں اللہ کا خوف تھا. میرے پیاروں جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے تو انسان دنیا ہندوستان کیا پورے دنیا کا بادشاہ بنا دو گناہ کا صدور نہیں.